اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 11 3 to 11۔ گزشتہ دو آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا، پیغمبر اکرم کی دو صفات کا تذکرہ فرمایا، اپنے بابرکت ہونے کا ذکر کیا، قرآن کے نازل کرنے والا خدا ہے اس بات کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ اس کا حبیب، اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے اور وہ عالمین کے لیے نذیر ہے، اور پھر مزید اپنی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے ملک اور اقتدار کی بات کی کہ آسمانوں اور زمین کا ملک خدا کا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی نے پورے طور پر پیمانہ مقرر کیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں پروردگار عالم نے ان افراد کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں خدا کا شریک قرار دیا گیا، کہ ایک طرف تم دیکھو کہ خدا کی کیا صفات ہیں، جسے خدا نے منتخب کیا ہے، اس بندے اس رسول کی کیا صفات ہیں، اور اب ذرا دیکھو کہ جو خدا کے مقابلے میں خدا قرار دیے جا رہے ہیں، خدا کے شریک قرار دیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کی اوقات کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں لا یخلقون شیئا، کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر خلقت کا مطلب کیا ہے؟ خلقت کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود دینا، کہ کچھ نہ تھے اور بنا دیا اور وجود دیا گیا۔ تو وہ جو ممکن تھے ان کو ممکن ہونے کے بعد یہ وجود کس نے عطا کیا؟ وہ خود پروردگار ہے۔ ان میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ایسا وجود عطا کر سکیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ نہ اپنے لیے کسی نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ فائدے پر، یعنی آف دیئر اون۔ پرماننٹلی کوئی اپنے نقصان پر یا اپنے فائدے پر کیا قدرت رکھتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی فائدہ یا نقصان حاصل بھی کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری طاقت تو پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان اپنے لیے فائدہ یا کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے تو اگر ان ہاتھوں میں طاقت نہ ہو تو کہاں یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کہاں یہ حرکت بھی ہو سکتی ہے؟ فالج کا مریض ہے تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو کم ہو گئی ہے؟ وہی قدرت جو پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی امتحان کے لیے، ایک وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے اس طاقت کو سلب کر لیتا ہے، اور جب زندگی ہی سلب ہو جائے تو پھر تو ساری ہی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ آف ہز اون اپنے طور پر مستقل ہو کر پرماننٹلی کسی قسم کی کوئی طاقت رکھتا ہو۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ ان کو اس بات پر کوئی ملکیت حاصل ہے، کس چیز پر؟ نہ موت پر، نہ زندگی پر، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ کمپیر کر لو، ذرا دیکھو کہ ایک طرف وہ خدا ہے اور ایک طرف یہ عاجز اور ناتوان، کہ اگر بت ہیں تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف وجود ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں کسی انسان کو فرعون جیسے یا کسی اور کو خدا کا شریک مان لیا گیا ہے تو نمبر ایک وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ملکیت ذاتی، نہ یہ موت پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، نہ زندگی پر اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب اس کے بعد جو پیغمبر اکرم کے اوپر اعتراضات ہیں، یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے گزشتہ آیت کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جو ان شرکاء سے متعلق ہے، ان کی عاجزی اور ناتوانی سے۔ اب اس کے بعد ان اعتراضات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جا رہے ہیں۔ تو اعتراض کیا ہے؟ کافی ایک لسٹ ہے کہ جو اعتراضات کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ اب یہ اعتراض آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم پر بھی ہے معاذ اللہ، اور خود قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم قرآن کو پیش کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم پر اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ ہے
کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے معاذ اللہ فیبریکیٹڈ ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر ان کی مدد کی ہے کچھ دوسرے لوگوں نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو یہ لوگ آئے ہیں ظلم کے ساتھ اور غلط بیانی کے ساتھ، یعنی یہ خود جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے حدود علم سے باہر تھیں، اس لیے ان باتوں کو جو ان کے علم میں نہیں تھی وہ آپ کی تبعات یا دروغ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ان کی رینج میں ہی اس کے معلومات نہیں آ سکتے تھے، اور جو ان کے علم میں تھی مگر ان کے نزدیک آپ کو ان کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس کا سورس تلاش کرتے تھے۔ جب ان کو نہیں ملتا تھا تو وہ الزام لگاتے تھے کہ بھئی یا تو کوئی پرانے نوشتے ان کے ہاتھ آ گئے ہیں، کوئی پرانے ڈاکومنٹس، اور یا پھر کچھ آ کر یہاں پر ان کو ڈکٹیٹ کروا دیتے ہیں۔ کچھ افراد ہیں مثلا پرانے عیسائیوں میں سے یا کوئی دوسرا جو ان کو آ کر یہ معاذ اللہ ڈکٹیٹ کرا دیتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ تو فقط ایک ایلیگیشن اور ایک الزام ہے، تو ظلمن و زورا کہہ کر اس پر تبصرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ مزید ان کے اعتراض یہ ہیں، وقالو اساطیر الاولین، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں، گزشتہ لوگوں کی کتاب باتیں ہیں، اکتتبہا، کہ جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے، فہیا تملی علیہ، جو ان کو لکھوائی جاتی ہے، وہی جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، بکرۃ و اصیلا، صبح شام کوئی آتا ہے اور ان کو لکھوا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، جواب دیا ہے، وہ یہ ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی، کہ نازل کیا ہے اسے اس نے، کہ یعلم السر، جو بھیدوں کو، رازوں کو جانتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں کے رازوں کو بھی اور زمین کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ یعنی اگر تمہارے معلومات میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو بالکل پروردگار عالم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ خداوند متعال تو آسمانوں اور زمین کو سب کچھ جانتا ہے، اس نے نازل کیا ہے، وہ ان کا سورس ہے، تو پھر اس کے بعد تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم اس کا جواب لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کیسے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو تم جواب لے آؤ، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے، مگر جواب تم نہیں لا پا رہے جو قرآن مجید کے دائمی معجزہ ہونے کی دلیل ہے، تو اس کے سامنے تمہیں سپر انداختہ ہونا چاہیے، تمہیں سرنڈر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جھوٹ، افتراء، دوسرے لوگوں کی مدد، ان سب کے اوپر تبصرہ ہوا کہ یہ ظلم ہے ان کی طرف سے اور ایک غلط بیانی ہے، خود ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ گزشتہ لوگوں کی جو باتیں یا گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ جس کو یہ لکھ لیتے ہیں اور کوئی ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے، اس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ کوئی اور نہیں کراتا، یہ خود خداوند متعال کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو بھیدوں کو جانتا ہے، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ ہاں پھر بھی وہ تم کو فوراً گرفتار عذاب نہیں کرتا، یہ اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی ایک امید ہے کہ اب بھی اگر تم سدھر جاؤ اور اپنی اس بات کو ری وزٹ کر لو تو پروردگار تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے اعتراضات کا مزید جو سلسلہ آگے خود پیغمبر اکرم سے متعلق ہے، اس کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ وقالو، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مال حاضر رسول، کہ یہ پیغمبر عجیب ہے، یاکل الطعام، کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور جو بازاروں کے اندر چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک نبی کو پھر اس طرح کے جو انسانی جو تقاضے ہیں کہ جس کے اندر اس کو بھوک لگے وہ کھانا کھائے یا اپنی ضرورت کے سامان کو لینے کے لیے بازار میں جائے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ آگے آ رہی بات ان کے نزدیک کہ لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ پروردگار نے کیوں نازل نہیں کیا گیا، پیسو وائس ہے، ملکن، ایک فرشتے کو، فیکون معہ نذیرا، تو وہ ان کے ساتھ نذیر بن جاتا، یعنی فرشتہ ہوتا، ایکسٹرا آرڈنری ہوتا، تو پھر یقیناً ماننے میں ہمیں کوئی تکلف نہ ہوتا۔ تو مسئلہ یہ کہ فرشتہ تو ہے مگر وہ فرشتے کو اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی الگ حیات کے اندر ان کو نظر آئے اور رسول کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے۔ تو یہ پروردگار عالم اگر اس طرح سے کر دے تو پھر تو گنجائش ہی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ سارا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کس طریقے سے پروردگار عالم کی اس حجت کو جس نے معجزہ پیش کیا ہے، تمہیں عاجز کیا ہے، تم کیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو، بیہیو تمہارا کس طریقے کا ہوتا ہے بیہیویئر۔ اور جہاں تک اس کے کھانا کھانے کا تعلق ہے، ضرورت کے لیے بازار میں چلنے پھرنے کا تعلق ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے
تم یہ توقع کر رہے ہو کہ پروردگار عالم تکلفات کے ساتھ، تعیشات کے ساتھ اس دنیا میں اسے رکھے، یہ پروردگار عالم کے لیے ناممکن نہیں ہے، جو آگے بات آئے گی بھی. لیکن پھر تمہارے لیے رول ماڈل کیسے بنے گا؟ تمہارے لیے پروردگار عالم نے اس کو رول ماڈل بنایا ہے. یعنی یہ رسول صرف ڈاکیے کی طرح معاذ اللہ پیغام دے کر ختم نہیں ہو جاتا اس کا کام، بلکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ عمل بھی بنے. پروردگار فرماتا ہے کہ مزید ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ او یلقى الیہ کنزن، کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہو، او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی گھنا باغ ہو، یاکل منہا، کہ جس سے وہ کھائے. وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو ایک رجل مسحور کی اتباع کر رہے ہو، یعنی ایک ایسے مرد کی کہ جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی یہ تو اپنے سینسز میں ہی نہیں ہے. جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے وہ گویا اتنا اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا. تو یہ پیغمبر اکرم کے لیے اس طرح کی تہمت اور اس طرح کی تعبیرات استعمال کی گئیں. ان سب کے اوپر پروردگار کا تبصرہ کیا ہے؟ انظر، اے حبیب ذرا دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی باتیں یہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. فضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوئے. فلا یستطیعون سبیلا، اور نہیں رکھتے وہ طاقت کسی راستے پر. یعنی یہ ان کا بدل بدل کر باتیں کہنا خود اس کی دلیل ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آپ کے خلاف کیا معقول بات کہیں جو قابل قبول ہو. انہیں اپنی مخالفت کے حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا. یہ پروردگار عالم نے ان کی جو پراگندہ خیالی ہے، جو ان کے خیالات کے اندر ڈسٹورشن ہے، ادھر ادھر ہونا ہے، زگزیگ ہونا ہے، اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، قائم اور برقرار ہے. ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، کہ اگر وہ چاہے تو یقیناً آپ کے لیے اس سے بہتر قرار دے سکتا ہے. اسی دنیا میں، آخرت میں تو بالآخر ہے ہی، بہرحال وہ آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی، مگر اس دنیا کے اندر بھی وہ چاہتا تو کر سکتا تھا. بابرکت ہے وہ خود قائم ہے، برقرار ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. مگر پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا. پروردگار یہاں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جعل ذلک خیرا من ذلک، کہ اگر وہ چاہتا تو یقیناً آپ کے لیے حبیب اس سے بھی بہتر قرار دے سکتا تھا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ویجعل لک قصورا، اور وہ آپ کے لیے عالیشان محلات قرار دیتا، تو یہ اس کے لیے ممکن تھا. مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ پھر رول ماڈل ہونے والی جو بات تھی وہ اس دنیا کے اندر نبی کی اس طرح سے باقی نہ رہ پاتی. اور پھر ان کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس پر آخری تبصرہ ہے اس صفحے کا، جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے بل کذبوا بالساعۃ، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے. یعنی یہ قیامت کا عقیدہ اگر ان کا درست ہو جاتا تو ان کو ان تمام تر چیزوں کو قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہوتی. یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں. جب قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں تو دنیا میں اپنی اصلاح کی انہیں اپنے زوم میں ضرورت باقی نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں یہ رسول کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کی جو عیاشی کرنی ہے کرو، بعد میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے تیار کر رکھا ہے دوزخ کی آگ کو. ابھی یہ دوزخ کی آگ جو ہے معاذ اللہ اس کی